إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جہنم نوليه ما تولى ونصليه جہنم وساءت مصيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، انتہائی ضروری اور اہم چیز جو شریعت میں بیان کی گئی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کام کرنا، برائی اور کاموں سے رکنا. اور یہ چیز ایک شخص اگر ایمان کا اقرار کرتا ہے اسی سے شروع ہو جاتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر وہ توحید پر جمع رہے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یعنی سنت کے اوپر عمل کرے اور ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بچا کر رکھے. بڑی سخت وعیدیں ان دونوں چیزوں میں بیان کی گئی ہے. عقیدے کے بارے میں تو صاحب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تمام گناہوں کو بخش دے. وہ جبار قہار بھی ہے، چاہے وہ سزا دے. لیکن بالکل صاف واضح دو ٹوک اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ شرک کریں گے اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. بدعات کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربی جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بدعات سے بچنا. اب اس پر بے شمار دلیلیں ہیں شرک کے سلسلے میں اور بدعات کے سلسلے میں. عمل جو آدمی کرے وہ بالکل سنت کے مطابق کرے. بڑی سخت تاکید کی گئی ہے اس میں. اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو روز محشر قبول نہیں کرے گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین.
اور وہ لوگ بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کوئی اور دین لے کر اللہ کی جناب میں پہنچیں گے آخرت میں، وہ بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس مہینے میں خاص طور سے جو مسلمانوں کے درمیان ایک رات کی بڑی شہرت ہے، شب برات، اس سلسلے میں ایک مومنانہ مزاج کے شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے سلسلے میں اللہ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے احادیث میں کیا وضاحت فرمائی، کیا حکمت کیا ہے۔ یہ جو شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات، جس کی فضیلت میں بے شمار چھوٹی روایتیں لوگوں نے بیان کری، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی چیز، شریعت میں وہ چیز اہم ہے جسے اللہ اور اس کا رسول اہم قرار دے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا، ہم رات بھر عبادت کرتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ اس کو تلاش کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ رات بھر جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ دنوں کی فضیلتیں جو بیان کی، اس کی کیا حقیقت ہے اس رات کی؟ اصل میں مسلمانوں کے درمیان 3 تہوار ایسے ہیں، 3 جو مسلمانوں کے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رافضیوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان ان تہواروں کو انہوں نے ملمہ سازی کر کے جھوٹ کا لبادہ اڑا کر عام کر دیا، اور اس کی فضیلت اور نہ جانے کیا کیا بیان کیا، اور بھولے بھالے مسلمان لا علمی کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے جو رجب پچھلے مہینے میں گیا، 22 رجب کے کنڈے، یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن ہے، کیونکہ بے انتہا نفرت کرتے ہیں لوگ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں۔ ان کی کتابوں میں جو روایتیں اور جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ممبر سے بیان کرنا، ممبر سے اس کو پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ عام مجلسوں میں یہ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو باقاعدہ بازاری نوجوانوں کی طرح گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ایک دعا ان کے یہاں، اس کی شرح میں 10 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو صبح شام پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، 70 درجات کا بڑھنا، 70 گناہوں کی کمی اور نیکیاں، اور پھر اس کے بعد 70,000 یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آدمی اس روز کسی بھی گناہ کو کر لے گے، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جانتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئی۔ رافضیوں کے یہاں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل یہ دعا ہے۔ تو پہلا رجب کا مہینہ، کنڈے، دوسرا شب برات، اور تیسرا ماہ محرم الحرام۔ شب برات یہ رافضیوں کا اصل میں تہوار ہے، لیکن بھولے بھالے مسلمانوں میں اس کو مشہور کر کے یہ سنی دیوبندی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں، ہمارے یہاں غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ یہ جھگڑا آپسی اختلاف کا نہیں، دھوکے اور فراڈ کا جھگڑا ہے۔ رافضیوں نے فراڈ کیا ہے ہمارے ان بھولے بھالے بھائیوں کے ساتھ۔ میں انشاءاللہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے خطبے میں کوشش کروں گا کہ باتیں تقریباً آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو رات ہے اس کا نام شب برات۔ شب کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا نہیں ہے۔ عربی زبان میں رات کو لیل کہا جاتا ہے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی رات کے ایک حصے میں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل۔ رات کے لیے لیل کا لفظ آئے گا، شب کا نہیں۔ اس لیے اس کا اگر عربی نام ہوتا تو اس کا نام ہوتا لیلۃ من نصف شعبان، حدیث میں یہی آتا ہے۔ یہ شب برات کہاں سے آیا؟ شب کا لفظ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، ایرانیوں کی جو زبان ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں۔ برات کا معنی ہے بیزاری ظاہر کرنا۔ بے شمار اقوال اللہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، امام قرطبی کا قول ہے شب برات کا معنی
یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو اپنے دل سے نکال کر کے اس سے تعلق ختم کر لے ہوئے. قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی بری مما تشرکون، میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. مشرکین کے لیے جب حکم ہوا براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے. قیامت کے روز جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا پیشوا بنا لیا ہوگا اور یہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، انہی کی باتوں پر عمل کرنا دین ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا قیامت کے روز جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے مرید ماننے والوں کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہوگا، وہ بھی کھڑے ہوں گے. یہ جو جن کو مانا جاتا ہے وہ کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا. برات کا اظہار کریں گے اللہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب ان کے ماننے والے یہ منظر دیکھیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے رب العالمین نے ایک موقع دے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ایک موقع دے رب العالمین دنیا میں جانے کا. جس طرح یہ ہم کو آج پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں ہم ان کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ حسرت دلانے کے لیے ہوگا. ہم ان کے رشتے وتقطعت کاٹ دیں گے ان کے رشتوں کو. یہاں بھی برات کا لفظ ہے. تو برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری کا اظہار، رشتہ توڑ دینا. اب اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوا بیزاری کی رات، برات کی رات، یہ اس کا سیدھا ترجمہ ہوا. کس سے برات اور بیزاری کی رات؟ تمام مسلمانوں سے. شیعوں کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں ان کو سنی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے وہ نہیں، تمام کے تمام لوگوں کو. تو تمام مسلمانوں سے برات کی رات ہے. یہ کیوں برات کی رات ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام مسلمان جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں. اور ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں کہ یہ ان کے مال کو ہڑپ کر لینا جائز ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں حوالے کی موجود ہیں. ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو قتل کرنا سب کچھ جائز ہے. رافضیوں کی طرف سے یہ رات کا نام اس لیے ہے کہ ان کا آخری امام اس رات کی پیدائش ہے 15 شعبان کی. وہ جب نکلے گا تو تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے نکالے گا اور گھسیٹتے ہوئے. آپ روایتیں پڑھ نہیں سکتے. ہمارے یہاں بھائی نئے کپڑے سلاتے ہیں، یہ اس کے امام کی خوشی میں آئیں، چونا گچھی کرتے ہیں گھروں کی. یہ جو چونا لگاتے ہیں آپ کو صفائی کرنا ہے 15 شعبان کے بعد کیجیے. یہ جو حلوہ بناتے ہیں معلوم نہیں ہے ان کو. میں اگر روایتیں صرف سنانا شروع کر دوں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا کے پاس پہنچ کر وہ پوچھے گا کیا ہے، کہیں گے اللہ کے رسول کا روزہ ہے. کہا اس میں کون ہے؟ کہا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کو ان کی لاشوں کو نکالے گا بالکل تر و تازہ اور ان کو باندھ کر گھسیٹتا ہوا جنت البقیع تک لے کر جائے گا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اٹھائیے کتابیں. ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، ملا نعمت اللہ الجزائری کی نعمت انوار النعمانیہ اٹھائیے، عبداللہ کافی کی کافی اٹھائیے، الارشاد شیخ مفید کی اٹھا کر کے دیکھیے. ساری کتابوں میں یہ چیز ملے گی آپ کو. حوالے علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے 12 کتابوں کے حوالے دیے ہیں ایک مقام پر. 12 ساری تحریریں بالکل سامنے کر دی ہے. اور اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھا گیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کی قبروں سے نکال کر کے ان پر حج جاری کرے گا. روایتیں ہیں اس میں کہ جب یہ کام کرے گا تو ایک بالکل بڑا لکڑا ہوگا جس پر ان کو سولی چڑھائے گا، اس میں پتیاں نکل جائے گی. وہ سنی جو اپنے آپ کو چھپا لے جائیں گے وہ مسکرانے لگیں گے، پھر ان کو قتل کرے گا. اور یہ کب نکلے گا؟ یہ ان کا 12واں امام جب 313 مخلص رافضی دنیا میں ہوں گے. مطلب آج دنیا میں مخلص رافضی نہیں گے. 313 شیعہ رافضی یہ کتنے بڑے اسلام دشمن ہیں. اپنی پوری تاریخ میں ایک بھی جنگ شیعوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لڑی. ایک بھی جنگ. ہمارے یہاں آئے دن اخبارات لکھتے ہیں رافضی صحافی
کہ ایران نے امریکہ کو، اسرائیل کو، وقت تو نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، للکارا اور یہ سب بیان کرتے ہیں، یہ سب نورا کشتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایران کے اندر تہران میں کوئی مسجد نہیں ہے شیعوں کے علاوہ کسی اور کی، گرودوارے ہیں، عیسائیوں کا چرچ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، پارسیوں کی، ہندیوں کا منادر ہے، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک پارلیمنٹ ممبر نہیں ہے۔ لسٹ تو اٹھا کر دیکھیے کتنی وکٹریاں اسرائیل کی ہے پوری تاریخ میں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا جب احمدی نژاد کے وقت لوگوں کا بیان آتا تھا تو میں ممبر سے کہتا تھا کبھی جنگ نہیں ہوگی ان کے درمیان، آج پھر کہہ رہا ہوں کبھی نہیں لڑیں گے، یہ خود ان کی اپنی ہے۔ وہ وقت تو نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں بتاتا، کبھی نہیں۔ جو قتل عام انہوں نے ملک شام اور عراق میں مسلمانوں کا کیا، کلیجہ کانپ جائے گا اگر آپ سن لیں گے تو۔ 20 لاکھ سنیوں کا قتل عام کیا ہے۔ نصیری پکا رافضی ہے، وہ بچہ ان کے یہاں یہ ہے، یہ چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ خیر وہ تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا، اسی کی پیدائش کا جشن، شب برات، سنیوں سے بیزاری کی رات۔ اب آئیے اس رات کے بارے میں ہمارے یہاں جو اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں جو چرچا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس رات کی عبادت کا، اور بڑا اہتمام کرتے ہیں لوگ، راتوں کو جاگتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز قرآن و حدیث میں اس رات کے سلسلے میں کیا بیان کیا گیا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہتے ہیں یہ شب برات کے بارے میں، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں یہ رات۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کے سلسلے میں ہے، اور اللہ نے خود قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، شعبان میں نہیں۔ دوسری بات اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، ہم نے اس کو قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا۔ اس کا جواب دیا مفسرین نے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں اور احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات کی عبادت کی یہ فضیلتیں ہیں۔ کچھ روایتیں جو بیان کی جاتی ہے، اس میں سب سے مشہور روایت جس کی بنیاد پر لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور ابھارا جاتا ہے، مشہور روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات بقیع غرقد تشریف لے گئے، بقیع تشریف لے گئے، اور جا کر کے آپ نے وہاں پر ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ روایت میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا ورنہ بے شمار روایتیں ہم اس پر صرف مختصراً بیان کروں گا۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے 2-3 روایتوں کی سند کی حیثیت، ورنہ ان روایتوں کے بارے میں ایک بات یہ بتا دوں، علامہ طاہر پٹنی حنفی عالم اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے۔ مولا علی قاری حنفی اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ حبیب علامہ شبیر احمد عثمانی شرح مسلم فتح الملہم میں لکھتے ہیں علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ اس سلسلے کی کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی نے 350 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، پوری تفصیل کے ساتھ تمام کے تمام روایتیں نقل کر دی کہ اس سلسلے میں کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اب تو ایک اور معاملہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آ گیا ڈرتے ڈرتے کافی دنوں کے بعد کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہے سب ضعیف اور موضوع، اور اس رات کسی بھی عبادت کے کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ ویب سائٹ پر جائیے دارالعلوم دیوبند کے، دارالافتاء کے، اور اس پر نکالیے شب برات کے لکھ کیجیے، فتویٰ آپ کے سامنے رہے گا۔ ابھی مفتی طارق صاحب ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے، بڑا المیہ مسلمانوں میں اب یہ ہو گیا ہے کہ مسلم قوم کو منوانے کے لیے اب کلام الہی اور کلام نبی نہیں، لوگوں کے اقوال بتانے پڑتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا، غور کیجیے، ورنہ ہمارے لیے اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا فرمان بس ہونا چاہیے تھا۔ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس رات کے سلسلے میں
میں 2 روایتوں کے بارے میں صرف بیان کر دوں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی رات کے ایک حصے میں اٹھے, آپ قبرستان گئے, آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ گئی اور اس کے بعد آپ سے پہلے آ کر لیٹ گئی حضرت عائشہ صدیقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا, یعنی کہیں اور کسی بیوی کے پاس آپ جائیں گے, تمہارا نمبر ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, میں صرف دیکھنا چاہتی تھی. یہ روایت بیان کی جاتی ہے. عجیب بات, اس روایت میں کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے, کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے, اور یہ روایت انتہائی ضعیف ہے. اگر اس روایت پر آدمی غور کرے تو اس پر عمل کرے آدمی کہ 15 شعبان کو اس کی بیوی اس کا پیچھا کرے. حضرت عائشہ نے جیسے پیچھا کیا تھا, اور بیوی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حضرت عائشہ کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں. معلوم رہا تو پھر جاسوسی کیا مطلب. اور غور کیجئے اس روایت پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے صرف اس روایت پر کہہ دوں. اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا نہیں, حالانکہ حتیٰ کہ ام المومنین کو بھی, کسی صحابی کو بھی خبر نہیں. تو آپ کو بالکل اکیلے جانا ہے, پھر فیملی کے ساتھ نہیں, گاؤں کا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے, بالکل اکیلے. جب سنت پر عمل ہوگا, پورے پہنچے ہوں تو کہاں عمل ہوگا. اصل میں یہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی پر الزامات ہیں, اس میں تبرہ ہے. حضرت عائشہ پر لوگوں نے کہا ہے کہ تبرہ ہے. تبرہ اس طرح ہے کہ کیا ام المومنین ہماری ماں اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا خیال کرے گی؟ رافضیوں کا بنایا ہوا یہ گھڑاک. اور اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول, جو کچھ تمہاری طرف سے نازل کیا گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے, وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اس کو کھول کر بیان کر دیجئے, اور اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. چھٹا پارا اٹھائیے. حضرت عائشہ صدیقہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, ارشاد فرماتی ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں بتائی, ایک, تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کیا میں نے تم تک اسلام نہیں پہنچا دیا دین؟ صحابہ نے کہا ہاں. گواہی لی آپ نے, کوئی بات نہیں چھپائی اللہ کے رسول نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت والی رات کسی صحابی کو نہیں بتائی. استغفر اللہ, کہنا کیا چاہتے ہیں. اور آگے آئیے, میں تو روایت پر صرف چند جملے کہہ رہا تھا. اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند, اس میں راوی ہے حجاج بن ارطاط, وہ یحییٰ بن کثیر سے روایت کرتا ہے, اور یحییٰ بن کثیر عروہ سے. محدثین نے لکھا ہے حجاج بن ارطاط یحییٰ بن کثیر سے کبھی نہیں ملا, اور یحییٰ بن کثیر عروہ سے کبھی ملاقات نہیں کیا. 2 انقطاع ہے اس میں, ملا ہی نہیں کبھی زندگی میں. اور کہتا ہے حجاج بن ارطاط میں نے یہ روایت سنی یحییٰ بن کثیر سے, یحییٰ بن کثیر عروہ سے کبھی نہیں ملا, اور کہتا ہے میں نے یہ روایت سنی عروہ سے. انتہائی ضعیف. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس ریمارک کو لکھتے ہیں ضعیف, موضوع, من گھڑت, جھوٹی روایت ہے جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے. محدثین کے جو اقوال ہیں اس پر, کذاب اور جھوٹا شخص ہے جس نے اس کو بیان کیا. ایک اور روایت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتا ہے. اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت کا بھی حال کیا ہے؟ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ قاسم نے یہ روایت سنی اپنے والد محمد سے, محمد نے یہ روایت سنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نیچے کی روایت کو چھوڑ رہا ہوں. محمد, قاسم, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاسم یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے امام باقر کے خسر حضرت قاسم, یہ بڑے زبردست محدث امام تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے والد کو قتل کیا گیا محمد کو, یہ محمد جو ہے وہ قاتلین عثمان میں سے, ان کو جب قتل کیا گیا
ان کو 37 ہجری میں قتل کیا گیا اور 36 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 1 سال کے تھے، 1 سال۔ اور ان کے والد محمد یہ جب پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل آخری ایام تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 سال 6 مہینہ 18 دن کے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب ہم کو بھی بچے ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، بند ہو جاتے تو آدمی بولتا کہ ہو سکتا ہے اس دور کے بچے ایسے رہتے ہوں گے۔ 1 سال کا بچہ اپنے باپ سے، 2 سال 6 مہینہ 18 دن کا بچہ اپنے باپ سے، یہ روایت ہے۔ کیوں؟ یہ نیچے کے جھوٹے راوی کا حافظہ نہیں ہوتا، اس نے یہ پوری سند بنا کر جھوٹ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا۔ ایک ایک روایت پر اس طرح بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے صرف 2 روایتیں مشتے از خروارے چند لقمے دیکھ کا ذائقہ دے دیتے ہیں، پوری دیکھ نہیں کھانا پڑتی ہے، چند لقمے۔ جتنی روایتیں ہیں میں نے ایک حوالہ بھی کسی اور کا نہیں، حنفی مسلک کے بڑے بڑی شخصیات، ملا علی قاری عینی، ملا علی قاری حنفی، علامہ طاہر پٹنی حنفی، علامہ عینی حنفی، علامہ وحی قلبی حنفی، یہ تمام علماء کے حوالے دیے، سب نے لکھا ہے تمام۔ اب اس رات میں جو روایتیں عبادت کی جاتی ہے، عبادتیں جو کی جاتی ہے اس رات میں، عبادت صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفیہ، 1 رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ، اور ابھی تو ایک اور ذرا سا ہے قضائے عمری، ایک اور چیز نکل گئی ہے۔ یہ جتنی نمازیں بیان کی جاتی ہے ایک روایت بھی درست نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس رات کو سب سے پہلے نابلس کا رہنے والا ایک شخص ابن ابی الحمرا سن 348 ہجری میں سب سے پہلے اس نے اس رات کی عبادت اور یہ تمام چیزوں کا آغاز کیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام کبھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ اعظام نے کبھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اور آگے بڑھ گیا اس رات کے بارے میں، یہ رات رافضیوں کی ہے، میں انشاءاللہ آخر میں کچھ اس سلسلے میں بیان کروں گا، وقت اگر رہا تو۔ اس رات کے سلسلے میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو کام کیا جاتے ہیں، رافضی فضیلت بیان کر کے غلط بدعت تو کروا ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، یہ رات مردوں کا تہوار ہے، یعنی مسلمان اتنی ترقی یافتہ قوم، لوگ تو زندوں کا تہوار مناتے ہیں، مردوں کا بھی ایک تہوار بنا کے شب برات۔ اس لیے ابھی جب یہ موقع آئے گا 15 شعبان کا، تو 15 شعبان کے موقع پر قبرستان میں تو باقاعدہ مٹیاں فروخت ہوتی ہے، قبروں کو سیدھا کرنا، درست کرنا، چونا گچھی لگانا، اس کے اوپر چادریں اور پھول چڑھانا، یہ تمام چیزیں اگر ہم اور آپ غور کریں تو جتنا شرک اور جتنی بدعت آپ کو مردے اور قبر کے پاس ملے گی کہیں نہیں ملے گی، ساری بدعقیدگی یہی ملے گی۔ کیا یہ درست ہے؟ سب سے پہلی چیز، صرف اس میں ایک روایت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، اللہ کے نبی نے قبر پر کچھ لکھنے سے، اب ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو پینٹر پہلے سے پارٹی بنا کر رکھتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں شیخ الحدیث کی قبر پر بھی تختی ہوتی ہے اور شیخ سانڈو کی بھی، اور اللہ کے نبی نے کہا او یکتب علیہ، کچھ لکھنے سے، او یزداد علیہ او یجسس علیہ، چونا گچھی کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ابھی ہمارے یہاں جو پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں اس کی بھی ایک عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں، اگر غور کر لیں تو خود وہ دلیل نہ دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، اور آپ نے ایک ٹہنی، ہری ٹہنی چیری اور 2 قبروں پر رکھ دی اور ارشاد فرمایا شاید کہ جب تک خشک نہ ہو ان قبروں والوں پر سے عذاب ٹل جائے۔ تو کہا یہ دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے ہری ٹہنی رکھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے اہل خانہ پریشان ہے اندر؟ جو آپ پھول ڈال رہے ہیں کس عقیدے پر ڈالا جا رہا ہے؟ اچھا صحابہ کرام کو خبر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ موجود ہیں،
یہ تمام کے تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ مانا جاتا ہے کہ شب برات کے روز مردے روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں۔ اب اس پر بھی اگر بحث کی جائے تو کب تشریف لاتی ہے؟ سارے لوگ تو قبرستان پہنچے رہتے ہیں، اب وہ قبرستان ہو اور یہ روحیں ان کے گھر آئے تو ملاقات کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہوگا اس میں۔ تو خیر، یہ عقیدہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مشہور ہے ہمارے یہاں۔ یہ چیزیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد ایک آدمی اگر قبر میں چلا گیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ اور دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ کبھی اس دنیا میں نہیں آ سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اکثر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ روحوں کا آنا جانا، یہ جو ہمارے یہاں واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ اس میں تو عجیب و غریب قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی عثمان ہارونی اپنے مرید کے لیے قبر میں پہنچ گئے، کبھی عبد القادر جیلانی قبر میں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا صحابہ کون ہے؟ سادات اولیاء، یہ جن کا نام لیا جاتا ہے یہ ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں، صحابہ کی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم قبر کا معاملہ دیکھ لو، قبر کا عذاب، تو اپنی بیویوں کا پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، چہروں پر مسکراہٹ نہ رہے تمہارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں بیٹھ کر کے ایک قبر کے لیے دعا کی، صحابہ کرام سے کہا، بڑی سخت منزل ہوتی ہے پہلی، کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 عالم بنائے ہیں، اس کو سمجھ لیا جائے تو ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ 5 عالم، عالم ارواح، جب اللہ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا تو وہاں ہم سب سے پوچھا الست بربکم، ہم سب نے کہا قالوا بلا۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں شبیر احمد عثمانی، 8 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر معارف القرآن۔ میں بھی ایک روز دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، حیرت ہوئی، الست بربکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ مجھ کو یاد ہے جب یہ پوچھا تھا تو اس کے بعد آگے دیکھیے، کچھ سالکین کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بھی معلوم کہ اس بازو کون کھڑا تھا اور اس بازو کون کھڑا تھا۔ میں نے ایک اپنے عالم دوست سے کہا کہ دیکھیے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہنے لگے حافظ صاحب اصل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس مقام اور مرتبے کے ہوں۔ مولا اچھا، اب اگر میں یہ بات لکھ دوں کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری کے بازو میں، آپ کا کوئی سالک کہے کہ ذوالنون مصری کے بارے میں بازو میں انور شاہ کشمیری تھے، اور ایک اور سالک کہے نہیں انور شاہ تو 6ٹھی لائن میں تھے، اب کیا کریں گے؟ کسی کو یاد نہیں ہے ایسا معاملہ جو غیبیات کا ہے، نبی نے بتایا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو ہمیں علم ہے، اسی میں بدعقیدگی آتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہی حضرت والا ہیں، توحید کی بحث جہاں سب سے بڑی ہونے چاہیے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر وسیلے کی بحث ڈالی ہے انہوں نے معارف القرآن میں، وہاں نہیں ہے میرا وہ۔ خیر، 5 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم حیات، عالم برزخ، عالم آخرت۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر، 4 مہینے کے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے روح داخل کر۔ تیسرا عالم جس میں ہم بیچ کا آئیے، جس میں ہم ابھی ہیں، عالم حیات۔ چوتھا عالم برزخ، مرنے کے بعد آخرت تک کا، اور 5واں عالم آخرت۔ اب یہی سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی چاہے اس عالم سے عالم ارواح میں جانا تو جا سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ عالم رحم مادر میں جس عالم سے آدمی آ گیا پیچھے نہیں جا سکتا۔ اچھا، اسی عالم میں ایک آدمی اگر ہے 70 سال کا تو وہ چاہے کہ 24 کا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کیا؟ چلو اسی میں تھوڑا پیچھے کر لو، اتنا سال نہیں، 10-20 منٹ کا معاملہ جمے گا۔ یہ پورا عالم لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا نظام ہے یہ۔ بدعقیدگی ہے، جو عالم میں آدمی ہے اب اس کے آگے جانا ہے، پیچھے نہیں۔ سنیے، اللہ نے آڑ بنایا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔
آپ بار بار لاشیں پر سے کپڑا ہٹاتے اور روتے. حضرت جابر, اللہ کے نبی نے کہا صدمہ زیادہ ہے. کہا اللہ کے نبی مخروص میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں. اللہ کے نبی نے کہا سن, تیرے باپ سے اکیلے ہیں تیرے باپ کہ اللہ نے بغیر کسی آڑ کے ان سے گفتگو کی, تیرے باپ سے, عبداللہ سے. اور پھر پوری روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو اٹھایا تو مجاہد جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو مردہ نہ کہو, لیکن کیسے زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم کو سمجھ نہیں دی گئی ہے, دماغ نہیں لڑانا. جب ان کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سب سے کرندوں کے قالب میں ڈھال دیا. جنت میں جہاں چاہتی ہے اپنی روزی حاصل کرتی ہے اور عرشوں کی کندیلوں کے نیچے یہ بسیرا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ سے اللہ نے سوال کیا اور کچھ چاہیے؟ کہا اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہے رب العالمین یہ اتنی ہے, اللہ میں اس پر کیا کہوں. رب العالمین خواہش ہے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤ رب العالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا میری سنت ہے یہ, ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد کسی کو دوبارہ یہاں نہیں بھیجتا, واپس نہیں بھیجتا. تو اللہ سے درخواست تھی حضرت عبداللہ نے, اے اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو اس کی خبر دے دے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر وحی کی اور یہ خبر ہمیں ملی کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. کوئی شخص یہاں آتا نہیں ہے روئیں, یہ بدعقیدگی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی چیز ہے 12 شب برات کے سلسلے میں, اس سلسلے میں اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہے, جتنی عبادتیں ہیں سب کے سب, جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب موضوع من گھڑت ہے. اب یہاں ایک اور جملہ کہا جاتا ہے, نماز ہی پڑھتے ہیں نا, قرآن ہی کی تلاوت کرتے ہیں نا, اچھی چیز ہے, کئی نقصانات ہیں اس کے. پہلی چیز تو یہ کہ کوئی ایسی عبادت جس پر اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کہا بنا دو فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہو باطل اور مردود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عید کے روز آیا اور کہنے لگا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اسی کے لیے دماغ میں, کہا نہیں اس کے علاوہ. کہا اگر نیت باندھو گے تو بعض جگہ تو یہ جملہ ہے کہ کاندھے سے سر کا بوجھ اتار دوں گا, انتہائی غصے میں. تو کہا امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ تجھے جہنم دے گا, آگ دے گا اس کے بدلے. کہا مجھ کو نماز کے بدلے؟ کہا نماز نہیں, نبی کی مخالفت کے بدلے. اللہ کے رسول نے صرف 2 عید کی نماز 2 رکعت عید کی نماز پڑھ گیا بس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہو کر کے عصر بعد نماز پڑھنے لگا, آپ نے روک دیا. کہا آپ مجھ کو نماز سے روکتے ہیں؟ کہا نماز سے نہیں, اللہ کے نبی نے عصر کی اور فجر کی نماز کے بعد کہا کوئی سنت اور نفل نہیں, عصر اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے مخالفت سے روک رہا ہوں. بے شمار اس سلسلے میں آپ کو ملیں گے روایت اور اقوال. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے, مؤذن نے اذان دینے کے بعد لوگوں کو پکارا, کہا یہ کہا ہے؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہی ہیں. شاگردوں کو کہا اس مسجد سے چلو, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. انتہائی شدید. اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اس دین میں ہر نئی چیز بدعت, ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت کے روز اللہ کے نبی حوض کوثر پر موجود ہوں گے, فرشتے کچھ لوگوں کو روکیں گے, اللہ کے نبی کہیں گے ان کو آنے دو یہ میری امتی ہے. فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد دین میں نئی چیزیں انہوں نے بنا لی تھی. اللہ کے نبی کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی. حاجت کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بتایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیا عمل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خیر ایک نیکی جو نبی نے نہیں جانی میں نے جان لی. اپنے عمل سے یہ کہتا ہے. بدعتی کا راستہ تنگ کرو, اس سے سلام نہ کرو. احمد بن حنبل کا قول ہے, فتویٰ ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آگے بڑھ گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے جسم کی بھوک ہوتی ہے ویسے روح کی. اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک آدمی کو اگر بھوک لگی ہے آپ بالکل ہلکا کھانا دے دیجئے, پیٹ بھر کے کھا لے, اس کے بعد مرغ ماہی دیجئے, وہ نہیں کھائے گا. ایسے ہی معاملہ روح کا ہے. روح کی بھی بھوک ہوتی ہے عبادت کی. اگر ایک آدمی بدعت کر لے گا تو پھر سنت نہیں کرے گا, کیونکہ عبادت کا ذوق جو ہوتا ہے بھوک 15 شعبان کو ختم ہو گئی بدعت میں. اب لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ کو کبھی یہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی. مسجدوں میں
जत्था लेकर के जाते हुए लोग नहीं नजर आएंगे। हालांकि अल्लाह के नबी ने इसके बारे में बयान फरमाया, एक रात की इबादत अल्लाह ताला कहता है 1000 महीनों के बराबर है। यह नुकसान है उसका कि अल्लाह के नबी ने जिसका हुक्म दिया, अल्लाह ने जिसके बारे में हुक्म दिया, अल्लाह के नबी घर बार कारोबार छोड़कर मस्जिद में एतिकाफ किया करते थे, वो ख़त्म हो गया। इसकी वजह से ये नुकसान हुआ इसका। ये 15 शाबान के सिलसिले में ज़रूरी चीज़ है, ज़रा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2-4 मिनट और लूँगा कि ज़रूरी चीज़ ये पूरी राफ़ज़ियों की रात है। इनकी किताब जलाउल अयून उठाकर देखिए, शबे बरात की सारी फजीलत अगर है तो वो इमाम गायब की पैदाइश की वजह से। ये जो इनका 12वां इमाम था, इसकी पैदाइश, इसी का जश्न है। ये पैदा हुआ, इसके लिए ये इस रोज़ हलवा बनाते हैं। हमारे यहाँ हलवे की भी एक तारीख है कि ओवैस करनी ने दांत तोड़े। मैं उसकी तफसील नहीं बयान कर सकता, वक्त तो नहीं है। ओवैस करनी ने दांत तोड़ा, बड़ा अजीब मामला है। ग़ज़वा उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुआ और ये 6 शव्वाल को हुई। और उससे अजीब बात है कि पूरा 1 महीना 21 दिन पहले ही अपना हलवा मांडा खाने लगे। और वह अजीब बात है, आपके दांत, ये दांत जो आगे के हैं इनको सनाया सुफला उलिया कहा जाता है। आपके सनाया आगे के जो दांत हैं ये टूटे थे। दुनिया में कोई शख्स इस दांत से खाता नहीं है, काटने के काम आते हैं। जिंदगी भर दांत का इस्तेमाल किया, अहमक आदमी को ये नहीं मालूम कौन से दांत से खाते हैं। इस दांत से कोई नहीं खाता है, पीछे के दांत से खाया जाता है। अल्लाह के रसूल के ये दांत टूटे। हजरत उवैस करनी ने ये वाक़या बयान किया था जिसकी कोई सनद नहीं, ये बिल्कुल गलत और झूठा वाक़या है। असल में यह हलवा इसलिए बनाया जाता है कि राफ़ज़ियों का इमाम पैदा हुआ, नए कपड़े इसलिए पहने जाते हैं। अब इनका अकीदा क्या है, बस ज़रा सा हमारे यहाँ जो लाइल्मी की वजह से बरेलवी और देवबंदी हजरात ये समझते हैं इख्तिलाफी बात है। इख्तिलाफी बात नहीं है, ये राफ़ज़ियों का बनाया हुआ त्यौहार है। क्या अकीदा इन लोगों का? कुरान के बारे में ये कहते हैं कि इसमें 5 किस्मों की तहरीफ हुई है। सहाबा इकराम के बारे में सिर्फ एक रिवायत बयान करूँगा। इनके यहाँ ये रिवायत आपको तमाम किताबों में मिलेगी। जहन्नम में सबसे हवलनाक अज़ाब जो होगा वो किसको होगा? एक संदूक लाया जाएगा, बाद रिवायतों में 4, बाद रिवायतों में 5, बाद में 6। उसमें इबलीस होगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़िरऔन, हामान, शद्दाद और बाद रिवायतों में हज़रत सालेह की ऊँटनी का कातिल। इसमें तापुन ऐसा होगा कि पूरे जहन्नम इससे पनाह मांगेंगे। ये इनके यहाँ किताबों में मौजूद है, लिखा हुआ है। सहाबा इकराम के बारे में, दिगर सहाबा इकराम के बारे में अगर रिवायतें बयान करूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जिन्होंने कहा, ये कहते हैं 4, बाद रिवायतों के मुताबिक 5 सहाबा को छोड़कर सब मुर्तद और काफिर हो गए थे। हज़रत अली, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत मिक़दाद इब्न असवद, हज़रत अम्मार इब्न यासिर, इसके अलावा सब मुर्तद और काफिर हो गए थे। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये इन लोगों का अकीदा है, किताबों में लिखा हुआ है। अब वो लोग जो नए कपड़े पहनते हैं, 2-3 हवाले सुन ले में, जो हलवा मांडा बनाते हैं 2-3 हवाले, क्या अकीदा इनका मैं बयान नहीं कर सकता। बस एक रिवायत बयान करने पर इक्तफा कर रहा हूँ कि इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, सुन्नी के यहाँ और शिया के यहाँ, तो शिया का महफूज है, लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह समझने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं, किसके इमाम की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं आप, हालांकि वो पैदा भी नहीं हुआ है तारीख में। आम सुन्नी के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, हवाला मेरे जिम्मे, मैं इस मिंबर से कह रहा हूं ये बात, तो उसके पुष्ट पर शैतान हाथ लगाता है, और अगर लड़की पैदा होती है तो उसके अगले हिस्से पर, पुष्ट पर हाथ लगाने की वजह से वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन हवाले के लिए वो अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, वो लूती हो जाता है। जबकि लूती नहीं कहा जाता है, कौम लूत का वामल था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम से नहीं मंसूब किया जाता है उसको। तो आम हमारे बारे में वो ये इनकी किताबों में, और बेटी अगर हो तो फाहिशा हो जाती है, हर किसी के बारे में ये कहा गया है। ये इनकी किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। इमाम गायब जो निकलेगा, ये 15 शाबान की रात गारों में जाते हैं, कुओं के पास जाते हैं और कहते हैं इमाम गायब आइए,
اور ان سنیوں کے ظلم سے ہم کو نجات دیجیے، ان کا قتل عام کیجیے۔ پورے دنیا کے سنیوں کا قتل عام کرے گا، وہ سب کا قتل عام کرے گا، اس کے لیے نکلے گا۔ ناسبیوں کا مال حلال ہے، اگر ان کا پورا مال تم لوٹ لو تو 5واں حصہ ان کے کسی عالم کو جو آیت اللہ اس کو دے تو سب کے سب جائز ہو جائے گا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان کی پوری زندگی، اگر کوئی ایک شیعہ کسی شہر میں اور وہاں کوئی اور شیعہ نہیں ہے تو سنی عالم جو فتویٰ دے ہوئے اسی کے اوپر عمل کرے۔ کون امام؟ اب آخری چیز بھی سن لو، ان کے 12 امام ہیں، 12، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری یہ امام غائب۔ ان کا عقیدہ ہے یہ امام ران سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے جب سے پورا کے پورا علم ہوتا ہے قیامت تک کا، اس کو حلال و حرام کا اختیار ہے اس امام کو۔ اور ان کی کتابوں میں ہے یہ امام انبیاء، رسل اور ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہ ائمہ معصومین جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب افضل ہیں اس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان کو دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی، صحابہ اکرام کی تنقیص، یہ ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں سنیوں کے بارے میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے اگر وہ بیان کی جائے، صحابہ کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، ایران میں آج بھی ایسے بھانڈے جو لیٹرین میں لگائے جاتے ہیں، میں مجبور ہوں روایتیں نہیں بیان کر سکتا، آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اپنے باپ کے بارے میں اور بھائی کے بارے میں یہ نہیں سن سکتے جو صحابہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے پائیدان اور بھانڈے بکتے ہیں لیٹرین میں بیٹھانے والے جن پر ابو بکر اور عمر لکھا ہوتا ہے پیر رکھنے کے مقام پر، اور یہ ان کے یہاں اور ہمارے یہاں اسی امام کی پیدائش اسی رابضی کے تہوار کو منایا جا رہا ہے، اسی رابضے کے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی باغیرت باحمیت صحابہ کی عزت و تکریم کرنے والا مومن مسلمان ہرگز اس کو نہیں منا سکتا، ہرگز۔ یہ لا علمی کی وجہ سے ہمارے بھائی کر رہے ہیں جن کو علم نہیں ہے، یہ ان کے ہاں یہ سب چیز موجود ہے۔ تو یہ رابضی سازش ہے، سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان اس کو مشہور کیا گیا ہے، اس کی جلوں میں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پر حملہ کیا گیا ہے، اس کی جلوں میں شرک اور بدعات میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جھوٹے اعمال و افعال لوگوں میں مشہور کر دیے گئے جس کی کوئی سندی حیثیت نہیں ہے۔ میں بہت ساری باتیں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے، اس لیے تحقیق کیجیے، ہر عمل کو تحقیق کر کے کرنا اور اس کے مطابق کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی تھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، آ جانے کے بعد رسول کا اور مومنین کا طریقہ چھوڑے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهُ جَهَنَّمَ، جس کے پیچھے جائیں گے ہم اسی کو پیچھے لگا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے لایا۔ یہ تابعین کا، یہ محدثین کا، یہ ائمہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، رافضی سازش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان بھولے بھالے بھائیوں کو، رب العالمین جنہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، جنہیں جھوٹ فساد کے ذریعے رب العالمین وہ تمام اعمال و افعال کروائے جا رہے ہیں جو شرک اور بدعت ہے، رب العالمین ان سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین اہل ایمان کو بدعات، خرافات، شرک، رافضیوں کی سازش سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیرے نبی نے بیان فرمایا ہے، جسے تو نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ اللہ شرک سے رب العالمین عقیدے میں، اعمال میں، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔